بر صغیر پاک و ہند کے پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں 3 آدمی رہا کرتے تھے۔ لوگ انہیں محبت سے 3 بھائی کہا کرتے تھے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ آپس میں سگے بھائی نہیں تھے، بلکہ قسمت کے مارے ہوئے مسافر تھے جو زندگی کے مختلف راستوں سے بھٹکے ہوئے ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ ان تینوں کے نام اسلم، دینو اور بدری تھے۔ وہ گاؤں کے زمیندار کے کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں پہنچ جاتے اور شام ڈھلنے تک محنت کرتے رہتے۔ سارا گاؤں ان کی محنت اور ایمانداری کی مثال دیا کرتا تھا۔ گاؤں والے اکثر کہا کرتے تھے، اگر سچے اور محنتی آدمی دیکھنے ہوں تو اسلم، دینو اور بدری کو دیکھ لو۔ ان تینوں کا کوئی گھر بار نہیں تھا، نہ کسی کو ان کے خاندان کا پتہ تھا اور نہ ہی ان کی اولاد یا رشتہ داروں کا۔ اس لیے انہوں نے کھیتوں کے بیچوں بیچ 3 چھوٹی سی جھونپڑیاں بنا رکھی تھیں۔ شام کو کام ختم ہونے کے بعد وہ جھونپڑیوں کے باہر 4 پائیاں ڈال لیتے۔ اگر سردی ہوتی تو لکڑیاں جلا کر آگ تاپتے اور پھر دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ زمیندار بھی ان سے بہت خوش تھا، کیونکہ وہ نہ صرف محنت سے کام کرتے تھے بلکہ رات کو کھیتوں کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ لیکن ایک راز ایسا تھا جو صرف ان تینوں کو معلوم تھا، وہ یہ کہ ایک زمانے میں یہ تینوں چور ہوا کرتے تھے، مگر گاؤں کے کسی آدمی کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ایک شام وہ ہمیشہ کی طرح آگ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ سردی کی رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک بدری نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، بھائیو، ہم اتنے سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم پہلے چوری کیا کرتے تھے، مگر آج ہم اپنی محنت کی کمائی کھاتے ہیں۔ مجھے اکثر یہ سوچ آتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا جس نے ہمیں چوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سن کر اسلم مسکرا دیا اور بولا، بھائی، گزرے ہوئے زمانے کو کیوں یاد کرتے ہو؟ مگر دینو اور بدری نے کہا، نہیں اسلم بھائی، آج ہر ایک اپنی کہانی سنائے گا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اسلم نے گہری سانس لی اور اپنی کہانی شروع کی۔ اسلم بولا، میں جوانی میں بہت ماہر چور تھا۔ کوئی بھی تالا میرے سامنے زیادہ دیر تک بند نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ ایک قریبی گاؤں میں ایک بہت امیر بوڑھی عورت رہتی ہے۔ لوگ اسے اماں جی کہتے تھے۔ وہ بہت باوقار اور نیک دل عورت تھی۔ اس کے دروازے سے کبھی کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ یہ سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ میں نے اس کی حویلی میں ملازمت کر لی تاکہ گھر کے اندر کی ہر بات معلوم کر سکوں۔ 4 مہینے تک میں وہاں کام کرتا رہا۔ اس نے کبھی مجھ پر شک نہیں کیا۔ پھر ایک دن میں نے ملازمت چھوڑ دی اور چند مہینے بعد ایک سرد رات میں چوری کے ارادے سے واپس آیا۔ میں حویلی کے ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں کئی صندوق رکھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج میری قسمت کھل گئی ہے، مگر جب میں نے صندوق کھولے تو ان میں صرف بچوں کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبیا بھی تھی جس میں سلائی کی سوئیاں تھیں اور ایک پرچی رکھی تھی۔ پرچی پر لکھا تھا، یہ سوئیاں میری روزی کا ذریعہ ہیں۔ میں نے سلائی کر کے دولت کمائی ہے۔ میری اولاد مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ان کپڑوں میں مجھے ان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ پڑھ کر مجھے اپنے آپ پر شرم آنے لگی۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں چوری نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اسلم خاموش ہو گیا۔ پھر دینو نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ دینو بولا، میں بھی چوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے ایک امیر آدمی کے خزانے کے بارے میں پتہ چلا۔ اس نے اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے ایک بڑا سانپ رکھا ہوا تھا۔ بعد میں اس آدمی نے اپنی دولت کا زیادہ حصہ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اسی نیکی کی وجہ سے وہ ایک خطرناک بیماری سے بچ گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ انسان کی نیکی ہی اصل دولت ہے۔ اس دن کے بعد میں نے بھی چوری چھوڑ دی۔ اب بدری کی باری آتی ہے۔ بدری نے کہا، میں شہر میں مزدوری کرتا تھا مگر چوری بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں ایک آدمی کے گھر پیسے لینے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص روز ایک قبرستان میں جا کر
3 چھوٹی قبروں کے پاس بیٹھ کر روتا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ قبریں اس کی 3 بیٹیوں کی ہیں جنہیں اس نے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ جب اس کی اولاد بگڑ گئی اور اس کی دولت ختم ہو گئی تو اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اس منظر نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ یہ کہانی سنانے کے بعد تینوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اسلم نے مسکرا کر کہا، دیکھو بھائیو، شاید اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہی ایک دوسرے سے ملایا ہے۔ اس رات کے بعد وہ تینوں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگے، اور یوں وہ 3 مسافر جو کبھی چور تھے اب گاؤں میں ایمانداری اور محنت کی مثال بن گئے۔